یہ جی تھانہ چونگ ہے اور یہ وہ تھانہ ہے جہاں پر ابھی کچھ دیر پہلے رجب بٹ کو مقدمہ درج کرنے کے بعد لایا گیا تھا، گرفتار کرنے کے بعد۔ اب رجب بٹ اس تھانے میں فی الحال موجود نہیں ہے، انہیں رہا کر دیا گیا ہے ہماری اطلاعات کے مطابق۔ اب وہ کہاں پر ہیں؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے ان کو ریلیف دیتے ہوئے شخصی ضمانت پر رہا کر دیا۔ مزید کیا ڈیٹیل ملی ہے؟ علی حمزہ صاحب موجود ہیں۔ علی بھائی کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ علی بھائی کیا اپڈیٹ ملی ہے پولیس سے؟ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ہم اس وقت تھانہ چونگ میں موجود ہیں، میرے حق میں آپ بلڈنگ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر آنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے پتہ لگا کہ رجب کو گرفتار کر کے یہاں لایا گیا، تو رجب سے ایک میری ملاقات بھی اچھی تھی، تعلق بھی ٹھیک تھا، اور دوسرا وہ پتا کہ ہماری فیلڈ بھی یہی ہے، تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ جا کے جو ہے ڈیٹیلز اور جو حقائق ہیں وہ عوام الناس رکھیں۔ یہاں پر آئے تو پولیس ذرائع سے جو بات ہوئی ہے، پولیس ذرائع نے بتایا کہ رجب کو صبح تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے گرفتار کر کے یہاں پہ لایا گیا تھا، اور انہیں یہاں پر وہ جو 2 گفٹ تھے جو ان کے لیے مشکل کا باعث بنے، وہ نومولود شیر کا بچہ جس کا پرمٹ موجود نہیں تھا، اور وہ اسلحہ جس کا لائسنس موجود نہیں تھا، اس کے ہمراہ یہاں پہ لایا گیا۔ جیسے ہی رجب بٹ یہاں پر آئے تو یہاں پہ رجب بٹ کے جو چاہنے والے تھے، کچھ میڈیا کے احباب جو کرائم رپورٹ کرتے ہیں وہ پہنچ گئے، رجب بٹ کے دوست صاحب پہنچ گئے، پھر جو دیگر اس کے فینس سے وہ پہنچ گئے، تو یہاں پہ بہت زیادہ رش جو ہے بن گیا۔ تو اس کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے بتا رہے ہیں کہ اس کو رہا کر دیا گیا۔ یہاں پہ 2 طرح کی چیزیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو رہا کر دیا گیا کیونکہ کیس بہت زیادہ جو ہے وہ سنگین نوعیت کا نہیں تھا، اور اس میں اس کی غلطی مجھے نہیں لگتی، مطلب کہ اس کو یہ دونوں چیزیں بطور گفٹ ملی تھی، اس کو شیر بھی بطور گفٹ ملا، پورے پاکستان نے وہ ویڈیوز دیکھی، اور وہ جو ویپن تھا وہ بھی بطور گفٹ ملا۔ اور اب آپ کو پتا ہے کہ اس کی شادی کو ختم ہوئے میرے خیال 1 یا 2 دن ہوئے ہیں، ایک دن ہوا ہے، شادی کی ابھی مصروفیت ہی نہیں ختم ہوتی، یا شادی کی ابھی تھکاوٹ ہی نہیں اتر پاتی کہ یہ وائلڈ لائف نے مقامی پولیس کے ہمراہ ریڈ کی اور انہیں پکڑ کے یہاں پہ لے آئے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ریلیف دیتے ہوئے یہاں سے گھر بھیج دیا گیا، وہ صبح دوبارہ آئیں گے یہاں پولیس کے ہمراہ، انہیں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور پھر وہاں پہ ان کی ضمانت ہوگی۔ اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سامنے پولیس ٹریننگ سینٹر ہے، مناوا پولیس ٹریننگ سینٹر ہے، چونگ پولیس ٹریننگ سینٹر ہے، وہاں پہ انہیں منتقل کیا گیا۔ مطلب کہ دونوں ہی موقف یہی ہیں کہ اس وقت تھانے میں موجود نہیں ہے، انہیں یہاں سے بھیج دیا گیا، وہ صبح دوبارہ آئیں گے، اور پھر باقاعدہ طور پہ جو ضمانت کا پروسیجر ہے اس کے لیے پھر انہیں عدالت پیش کیا جائے گا۔ ابھی وہ بہرحال یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ فیملی سے رابطہ ہوا ہے کیا؟ گھر والے سکون میں ہیں؟ ظاہر ہے ان کا بیٹا گرفتار ہے، مقدمہ درج ہے۔ میری بات ہوئی، آپ کو پتا ہے کہ شادی کے اگلے ہی روز اگر گرفتاری ہو جائے تو ظاہری بات ہے کہ گھر میں ایک دم مطلب کہ ہلچل بھی مچ جاتی ہے، اور ایک بدمزگی بھی ہو جاتی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ پریشان ہو جاتی ہیں، خاتون مطلب کہ مسز جو ابھی انہیں میرا خیال ہے کہ 48 گھنٹے نہیں ہوئے اس گھر میں آئے، اور ہسبینڈ گرفتار ہو گیا، تو وہ ظاہری بات ہے کہ پریشانی کا عالم تو ہوتا ہے۔ لیکن میرے ان کی جو فیملی ذرائع سے بات ہوئی، انہیں پہلے ہی اس حوالے سے یقین دہانی کروا دی گئی تھی کہ یہ اس میں کوئی بہت زیادہ سنگین نوعیت کا مقدمہ نہیں ہے، اور دوسرا اس میں اس کی غلطی نہیں ہے۔ غلطی اس لیے نہیں ہے کہ اس کو گفٹ ملا، مجھے یہاں پہ آگے کوئی شخص اگر گفٹ دے دے ویپن، مجھے بطور گفٹ ایک ویپن دے دے، اور میں یہاں سے جا رہا ہوں، مجھے راستے میں پولیس پکڑ لے، تو میں اس میں معصوم ہوں، مجھے فوری طور پہ ملا نا، مجھے ظاہری بات ہے کہ اس پروسیجر کو یعنی کہ لائسنس بنوانے کے لیے یا پرمٹ لینے کے لیے پورا پروسیجر ہوگا، اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں رجب بٹ کی جانب سے کچھ لاپرواہی برتی گئی، کیونکہ رجب بٹ کو پتا ہے کہ اس کو لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، تو اس کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ اس کو فوری طور پہ اپنے کسی دوست صاحب سے کیا کہ اب تو آن لائن لائسنس کے لیے بھی اپلائی کر دیتے ہیں، اور پرمٹ کے لیے بھی کوئی اسی طرح کے معاملات ہیں، اس کو کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس میں اس کی غلطی نہیں ہے، لاپرواہی کچھ کہا جا سکتا ہے، اور ادارے نے جو فوری طور پہ جو کاروائی کی، جو وائلڈ لائف ہے۔ اچھا، میں بالکل یہی جاننا چاہ رہا تھا، یہ اچانک سے فوری طور پہ کاروائی کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اچھا، لوگ اس پہ نا بڑا تنقید بھی کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں پتہ نہیں کیا کیا غیر قانونی ہو رہا ہے، شادی کے ویری نیکسٹ ڈے فوری طور پہ ریڈ کر کے، اور شیر کا بچہ آپ لوگوں نے وہاں سے جو ہے وہ ضبط کیا، اور اسلحہ جو ہے وہ برآمد کیا۔ تو مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ جو ادارے ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے عوام الناس تک یہ پیغام پہنچانا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی جنگلی جانور بغیر پرمٹ کے نہیں رکھ سکتے، یا جو کوئی بھی اسلحہ ہے بغیر لائسنس کے یا غیر قانونی اسلحہ نہیں رکھ سکتے، اور اس کے لیے وہ بہت سی پروموشنز اور اس طرح کی تشہیری پروگرام بھی کراتے ہیں جس میں بہت سے ایکٹرز یا انفلوئنسر کو ہائر کرتے ہیں۔ اب کوئی بھی ایکٹر جب کوئی اس طرح کی چیز کر رہا ہو تو اس کو فوری طور پہ قانون کے شکنجے میں اس لیے بھی لایا جاتا ہے کہ اس کے تھرو اس کے لاکھوں فالوورز، ویورز اور جو اس کو پسند کرتے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ جاتا ہے کہ یار یہ شخص دیکھے، اس کو اتنے لوگ جانتے ہیں، اس کے پاس اتنا فیم بھی ہے، اس نے اگر یہاں پہ کہیں پہ لاپرواہی برتی
کہ اس کے پاس اس کو جو تحفے میں ملا اسلحہ اس کے پاس تھا, تو محکمے نے فوری طور پہ کاروائی کی. اگر رجب بٹ نہیں بچ سکتا تو کوئی بھی اس کا دیکھنے والا یا کوئی بھی عام شہری نہیں بچ سکتا. بالکل ٹھیک. تو اس کے تھرو یا انفلوئنسر کے تھرو ایک تو عوام الناس تک پیغام بھی پہنچ جاتا ہے. اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ رجب سے پہلے ڈکی کے بھی یہی معاملات ہوا تھا کہ ڈکی کی جو مسز تھی انہوں نے سوشل میڈیا پہ کوئی ویپن کے ساتھ کوئی تصویر یا ویڈیو اس طرح کی لگائی تھی, تو فوری طور پہ پولیس نے کاروائی کی تھی. اور ان کو تو جو بھی وارن کرنا مقصد ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن ان کے تھرو جو پیغام جاتا ہے, مطلب کہ دیکھیں رجب کی گرفتاری کے بعد رجب کے حوالے سے ٹرینڈ چلنے لگ گیا, لاکھوں لوگوں تک یہ خبر پہنچی کہ رجب گرفتار ہو گیا. پھر لوگوں نے پوچھا کیوں گرفتار ہوا, تو پتہ لگا کہ وہ جو نومولود شیر کا بچہ اس کو بطور گفٹ ملا تھا, اس کا پرمٹ موجود نہیں تھا, اس لیے رجب کو گرفتار کر لیا. حالانکہ تمام پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو گفٹ ملا, اس کو تو نہیں پتا تھا کہ اس کو کیا گفٹ ملنے والا ہے. وہ شادی سے پہلے پرمٹ یا اس طرح کے اسلحے کا لائسنس کے لیے اپلائی کر دیتا. اچھا سنیں, اس میں سنیں کہ فون شون بھی کافی آ رہے ہیں رجب کے پیچھے, ہے کوئی اس میں صداقت؟ اب دیکھیں کہ رجب کو بہرحال ابھی ایک تو شادی, اس کی شادی پورے پاکستان نے دیکھی, پھر جب آپ کو لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ادارے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کو بہت سی جو ہے طاقتور شخصیات بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو اس کی رجب کی شادی پہ بہت سے جو منسٹرز بھی آئے, بہت سی طاقتور ترین شخصیات بھی آئے. تو ہر شخص دیکھیں شادی کے ویری نیکسٹ ڈے کسی ایسے مقدمے میں آپ کی گرفتاری ہو جانا جس میں آپ کا جرم بھی نہ ہو اور آپ اس میں بہرحال معصوم ہو, تو اس میں ظاہری بات ہے پھر جو بھی لوگ جن کا تعلق ہوتا ہے یا جن کا ان سے پیار محبت کا رشتہ ہوتا ہے وہ فون تو کرتے ہیں. اور مجھے بہت سے لوگوں نے اندر بتایا کہ رجب کے پیچھے بڑے ہی جو ہے طاقتور ترین لوگوں کے بھی فون آئے, اور انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یار اس کو یہاں سے جانے دیا, وہ صبح آئے گا دوبارہ, اب وہ شخصی ضمانت کہہ لیں یا یہاں سے اس کو منتقل کیا گیا, وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, صبح دوبارہ آئے گا یہاں پہ پولیس کے ہمراہ اس کو جو ہے عدالت پیش کیا جائے گا اور باقاعدہ طور پہ جو ہے اس کی ضمانت ہوگی. ایف آئی آر کا متن بھی میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو بتا دوں, کیونکہ یہاں پہ پہنچے تو ایف آئی آر بھی ہمارے سامنے آئی. ایف آئی آر کا متن کچھ اس طرح سے ہے کہ کوئی انسپیکٹر مشتاق صاحب ہیں کوئی وائلڈ لائف کے, انہوں نے مقامی پولیس کے ہمراہ جو ہے وہ ایف آئی آر کے متن کے مطابق انہوں نے کہا کہ رجب بٹ نام کا کوئی شخص ہے جن کے گھر نومولود شیر کا بچہ ہے, یہ باقاعدہ طور پہ وہاں پہ شیر کو برآمد کرنے گئے تھے, شیر کو ضبط کرنے گئے تھے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ انہیں گفٹ ملا ہے شیر, اور اس کے بعد ابھی تک کوئی پرمٹ جاری نہیں ہوا. انہوں نے بتایا کہ ہم جب شیر کے بچے کو وہاں سے لینے گئے تو ہمیں وہاں پہ اسلحہ بھی مل گیا, اور وہ جو رائفل تھی اس کو جب ان لوڈ کیا گیا تو اس کے اندر 4 بلٹس بھی موجود تھی. تو یہ انہوں نے مقدمہ بنایا اور اس کی ایف آئی آر دی ہے. بہرحال وہ تمام پاکستانی کو پتا ہے کہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی انلیگل اسلحہ کے ساتھ کسی کوئی ناکے پہ پکڑا گیا یا یہ کافی عرصے سے یہ لے کے کیری کر کے پھیر رہا تھا. یہ اس کو بطور گفٹ ملا, اور ابھی اس کی شادی کے میرا خیال ویری نیکسٹ ڈے ہے یا ایک دن گزرا ہے, ابھی تو وہ شادی کے جو معاملات ہیں انہیں کو سلجھا رہا ہوگا, اور ہزاروں کی تعداد میں اس کو گفٹ آئے. آپ نے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں اس کے شادی پہ لوگ آئے, ہزاروں کی تعداد میں گفٹ آئے. ابھی تو اس نے تمام تر گفٹ کو ٹھیک طرح سے دیکھا بھی نہیں ہوگا, اس کی کوئی ان باکسنگ بھی نہیں کی ہوگی. تو بہرحال اسی دوران ادارے نے فوری طور پہ اب یہ کاروائی کی, اس سے ادارے کا جو اپنی پرفارمنس ہے وہ بھی اوپر چلے گی, اور جو اوور آل ادارے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ جو جس کے لیے انہیں لاکھوں روپے کی کروڑوں روپے کی کمپینز کروانی پڑتی ہیں, ایکٹرز کو ہائر کر کے پبلک سروس میسیجز ریکارڈ کروانے پڑتے ہیں, ان کا بھی اس طرح سے فائدہ نہیں ہوتا جس طرح اس طرح سے فائدہ ہوتا ہے. کہ جیسے ڈکی گرفتار ہوا تو اس کے ویورز کو یہ بات پتہ لگی کہ ڈکی گرفتار ہوا, پھر پتہ لگا کہ ڈکی کی وائف نے اسلحے کی نمائش کی تھی اس لیے گرفتار ہو گئی, تو لوگوں کو یہ پتہ لگا کہ اسلحے کی نمائش نہیں کرنی, ڈکی گرفتار ہو گیا. تو عام شہری, عام شخص, کیونکہ یہ بھی عام شہری ہے نا, لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہنر دیا یا یہ سعادت دی کہ ان کو لاکھوں لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں, تو ان کے تھرو لوگوں کو میسیج پہنچ جاتا ہے. اب رجب گرفتار ہوا, اب 2 طرح کے لوگوں کو ایک اویئرنیس کا میسیج چلا گیا کہ آپ بغیر پرمٹ کے جنگلی جانور گھر میں نہیں رکھ سکتے, اور آپ بغیر لائسنس کے اسلحہ بھی نہیں رکھ سکتے. اور بہرحال اتنا کوئی مضبوط مقدمہ نہیں ہے, صبح میرا خیال وہ جائے گا, صبح اس کو بیل مل جائے گی. اور یہاں پہ آ کے تمام تر ڈیٹیل بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے پہلے بھی ولاگ کیا, اور بہت سے لوگ اس پہ قیاس رائیاں, بہت سے لوگ اس کے خلاف سنسنی خیز. دیکھیں اس پورے مقدمے میں یا اس پورے سینیریو میں جو آج ہوا, مجھے اس میں بہرحال وہ معصوم لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس میں اس کی بہت زیادہ کوئی غلطی نہیں ہے, لاپرواہی ہو سکتی ہے. بہرحال یہ وہ تمام تر ڈیٹیل ہے جو پولیس ذرائع سے ملنے کے بعد ہمیں ملی اور ہم نے آپ تک پہنچائی. مزید بھی اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ابھی تک بہرحال رجب یہاں سے جانے کے بعد گھر نہیں گیا, وہ کسی محفوظ مقام پہ صبح وہ آئے گا اور پھر وہ جو بھی معاملات ہوں گے. یہ تمام تر ڈیٹیل تھی, اپنی رائے سے میں آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.